یادوں کی بارات، جوش ملی آبادی۔ اس سے پہلے کہ بھول جائے سب کچھ، یادوں کی بارات کو مرتب کر لے۔ یہ آپ بیتی ہے جوش ملی آبادی کی۔ میں کبھی بھی قوی حافظے کا مالک نہیں رہا، اور اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ رات کو کیا چیز کھائی تھی صبح کو یہ بھی یاد نہیں رہتا۔ 75 برس کی پہاڑ سی زندگی کا احاطہ کرنا بچوں کا کھیل نہیں۔ میری زندگی کے 4 بنیادی میلانات ہیں: شعر گوئی، عشق بازی، علم طلبی اور انسان دوستی۔ شاعری نے خود میرا تعاقب کیا اور 9 برس کی عمر ہی میں مجھ کو پکڑ لیا۔ اگر شاعری کوئی اچھی شے ہے تو واللہ میں کسی آفرین کا مستحق نہیں ہوں، اور وہ اگر کوئی بری چیز ہے تو خدا کی قسم میں کسی ملامت کا بھی سزاوار نہیں۔ شاعری میری حاکم ہے، میں محکوم، وہ جابر ہے، میں مجبور۔ عشق بازی، ہوش آتے ہی اچھی صورتیں میری نگاہوں کو اپنی طرف کھینچنے لگی تھی۔ ہوئے جواں تو مرنے لگے حسینوں پر، ہمیں تو موت ہی ہائی شباب کے بدلے۔ یہ سچ ہے کہ عشق فطرت کا ایک بہت بڑا فریب ہے، جو اس لیے دیا جاتا ہے کہ انسان افزائش نسل کے توسط سے موت کے مقابلے میں حیات پیدا کرتے رہے۔ علم طلبی، عشق کی طرح مجھ کو حصول علم کا چسکا بھی لڑکپن ہی سے تھا۔ میرے باپ چاہتے تھے کہ مجھ کو گھر کے مکتب ہی میں پڑھائیں اور نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیں۔ اگر میرے دل میں علم کی لگن نہ ہوتی تو دیگر رئیس زادوں کے مانند جاہل رہ جاتا۔ میں نے بچپن میں بھی کوئی کھیل نہیں کھیلا اور ہوش آتے ہی کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا۔ میرے دل میں جوانی آتے ہی دین سے بغاوت کا میلان پیدا ہو گیا تھا۔ مجھے خوب یاد ہے کہ اندھیری راتوں کو جب تاروں بھرے آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا تھا تو بار بار یہ سوال دل کو بھرمنانے لگتا تھا کہ ارے یہ سب کچھ ہے کیا؟ یہ سب کچھ ارادی ہے کہ اتفاقی؟ یہ سب کچھ کسی حکیم و عادل کا کارخانہ ہے یا کسی اندھی توانائی کی فقط اچھال کود ہے؟ اس طرح عمر گزرتی اور جوانی ڈھلتی گئی اور آخر کار بڑھاپا آ گیا۔ بڑھاپا آتے ہی سر کے بال گر گئے، ناتوانی نے توانائی پیدا کر دی اور بالآخر میں نے علم کے قلعے کو فتح کر لیا۔ یعنی مجھے اس بات کا پورا علم حاصل ہو گیا کہ میں جاہل اور بے پناہ جاہل ہوں۔ سن ہو گئے کان تو سماعت پائی، آنکھیں پھترائیں تو بصارت پائی۔ گواہ رہنا اے زمیں و آسماں کہ میں نے علم کو ڈھونڈا لیکن پایا نہیں۔ میں جاہل پیدا ہوا تھا اور جاہل ہی مروں گا۔ انسان دوستی، ہاں انسان دشمنی، حب الانسانی میں ایمان، انسان کا چہرہ گیتا اور قرآن۔ ارے مجھے کافر کہنے والوں، تم کو معلوم نہیں کہ یہ کافر مومن بالانسان ہے۔ خود تمہارا دین کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو کہ وہ کافروں کو معاف کر دے، لیکن حقوق العباد کے پامال کرنے والے یعنی کافر بالانسان کی بخشش کے بارے میں خدا نے اپنے اقتدار بندوں کو بخش دیا ہے، اور جب تک مظلوم اپنے ظالم کو معاف نہیں کرے گا اسے بخشا نہیں جائے گا۔ عاشق پر جب معشوق مہربان ہو جاتا ہے تو اس کے دل کی آگ بجھ جاتی ہے، لیکن محبت انسانیت کو روزگار مہربان ہو کر جب کسی نعمت خاص سے نوازتا ہے تو وہ چاروں طرف گھبرا کے دیکھتا ہے کہ دوسروں تک وہ بھی نعمت پہنچی کہ نہیں۔ ہم نے مانا کہ کل وہ آئیں گے، عقل حیراں ہے آج کیا کیجیے۔ جب کسی مفلس کے گھر کے چولہے میں آگ روشن نہیں ہوتی میرے سینے سے دھواں اٹھنے لگتا ہے۔ جب کسی یتیم کی پسلیاں نکلی نظر آتی ہیں میرے بدن میں خود اپنی ہڈیاں چبھنے لگتی ہیں۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔
پروپیگنڈے کی طاقت تو دیکھیے کہ دین و ملک کے چکر میں آ کے ہم اپنی انسانیت کو قطعاً فراموش کر چکے ہیں۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ ہندوستان آ کر اور خصوصاً لکھنؤ کی تہذیب سے متاثر ہو کر ہم لوگ ایک عجیب گنگنا جمنی قوم بن گئے۔ ہمارے خون میں درہ خیبر کی شعلہ بارودی مچلتی رہتی اور ہمارے سروں پر لکھنؤ کی شائستگی و تہذیب اور قبائلی علاقوں کی بربریت کا ایک عجیب نکتہ بن گیا ہوں میں۔ میری ماں اپنے تمام بچوں میں سب سے زیادہ مجھ کو چاہتی تھی اور دودھ اور شہد کا پیالہ روز صبح کو مجھے اپنے ہاتھ سے پلایا کرتی تھی۔ اپنے باپ سے بے حد ڈرتا تھا اور اس قدر کہ جب ان کے سامنے جاتا تھا تو میری چال بدل جایا کرتی تھی۔ میرے بچپنے تک میرے گھر میں چائے کا رواج نہیں تھا۔ ناشتے میں ہم نہایت خستہ روغنی روٹیاں، بالائی اور انڈے کھاتے تھے۔ رات کے کھانے کے بعد اکثر بھوتوں اور چڑیلوں کے تذکرے ہوا کرتے تھے۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ ہولی فقط مندروں ہی کے لیے نہیں، ہمارے بھی تہوار تھے۔ ہولی کھیلنے کا بہت پہلے سے اہتمام کیا جاتا تھا۔ ہر سال نئی پچکاریاں بنوائی جاتی، بڑی بڑی دیگوں میں رنگ بھرا جاتا اور ایسی پچکاریاں چلتی تھی کہ ہم سب کے کپڑے رنگین ہو جاتے تھے۔ شب بارات ہمارے واسطے آتش بازی تیار کرنا شروع کر دیا جاتا اور شب بارات سے دو روز قبل ہی تمام آتش بازی ہمارے گھر پہنچ جاتی تھی۔ رمضان ہمارے گھر میں اس دھوم دھام سے آتا تھا کہ اور کہیں آتا ہی نہ ہوگا۔ عقائد کے اعتبار سے میرے آباء و اجداد اس قدر پکے مسلمان تھے کہ تمام دینی انجمنوں کو جی کھول کر ہر ماہ چندہ دیا کرتے تھے۔ لیکن اعمال کے اعتبار سے رئیس زیادہ اور مسلمان بہت ہی کم تھے اور اسی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کے باوجود ہمارے گھر میں 10-12 قسم کی افطاری پکائی جاتی۔ عید کی خوشی میں نیند کسے آتی ہے؟ عیدگاہ جاتا تو خوشی، عیدگاہوں کے ملاؤں کے ترشے لب، عیدگاہ سے پلٹتا تو یہ دیکھتا کہ بڑی سریلی آواز میں میرے پھاٹک پر نوبت بج رہی ہے، میرے باپ کا دربار جمع ہے، احاطے میں وہ ہجوم کہ تل دھرنے کی جگہ بھی باقی نہیں۔ عید، اللہ اکبر، چلتی چھریاں، تڑپتے جانور اور بہتے خون میں ڈوبا ہوا یہ تہوار، جب موت کے خوف سے لرزنے اور چیخنے معصوم بکروں، دمبوں اور بچھڑوں کی کان میں آواز پڑتی اور پھر انہیں چک لٹا کر ان کی گردنوں پر انتہائی صالح شقاوت کے ساتھ اللہ کا نام لے کر چھری چلائی جاتی، خون کا فوارہ ان کی گردن سے پھوٹ نکلتا، ان کی آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں اور وہ اپنے ہی خون میں تڑپ تڑپ کر دم توڑنے لگتے ہیں۔ میں لڑکپن میں سوچا کرتا تھا کہ یہ سارا ظلم اللہ میاں کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور پھر بھی وہ ان ظالموں کو کوئی سزا نہیں دے رہے۔ ایک دن ڈرتے ڈرتے میں نے اپنے باپ سے پوچھا تھا، ہمارے گھر میں بقرعید کے دن یہ کیا ہونے لگتا ہے؟ انہوں نے آنکھیں نکال کے کہا، خاموش رہو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور میں سوچنے لگا کہ میرے اللہ ایسے حکم بھی دیتا ہے۔ میری زندگی کے 18 معاشقوں میں وہ میرا پہلا معشقہ اولین تھا۔ اب اگر وہ زندہ بھی ہوگی تو میری ہی طرح بوڑھی ہو چکی ہوگی اور ہم ایک دوسرے کو پہچان بھی نہیں سکیں گے۔ یادوں کی بارات پارٹ 2۔ اللہ اللہ، یہ عمر اور اس قدر دردمندی۔ میاں صاحبزادے تم کون ہو؟ میں نے کہا طالب علم ہوں۔ وہ میرے قریب آئے اور کہا صاحبزادے ذرا ادھر سڑک کی روشنی کے نیچے تو آ جاؤ۔ میں روشنی کے کھمبے کے نیچے آ گیا۔ انہوں نے مجھے بڑی غور سے دیکھا، بار بار دیکھا اور اس طرح دیکھا جیسے کوئی چیز آنکھ میں آ جاتی ہو۔ پھر کانپتی آواز میں دوبارہ پوچھا صاحبزادے تم کون ہو؟ میں نے پھر وہی کہا طالب علم ہوں۔
انہوں نے یہ سن کر آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائیں اور بڑی آہستگی کے ساتھ کہا، صاحبزادے تم طالب علم نہیں، مطلوب علم ہو۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ شعر گوئی کی اجازت۔ ایک بار میں اپنی صندوقچی میں جیب سے پرزے نکال کے رکھ رہا تھا کہ بوا گلزار نے دیکھا، وہ بھاگ گئی۔ ابا جان کو خبر کر دی۔ ابا جان آئے، میری ماں سے کہا، صندوقچی کہاں ہے؟ میری ماں کا رنگ ہلدی کا سا ہو گیا۔ ابا جان کا خوف اس قدر تھا کہ وہ انکار نہیں کر سکی اور میرا صندوقچی ان کے سامنے رکھ دیا۔ ابا جان نے مجھ سے کنجی مانگی، کانپتے لرزتے ہاتھوں سے میں نے کنجی دے دی۔ انہوں نے صندوقچی کھولا، میرے پرزے ایک ایک کر کے نکالے۔ میں اپنے باپ کو اس طرح دیکھنے لگا جیسے گائے اپنے بچھڑے کو چھری کے نیچے دے کر کانپنے لگتی ہے۔ اور جب انہوں نے میرے تمام پرزے چر پھاڑ کر پھینک دیے، میرے منہ سے ایک بڑی دردناک چیخ نکلی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ میری ماں دیوانہ وار مجھ سے چمٹ کے رونے لگی۔ ابا جان کے حواس اڑ گئے۔ دادی جان نے آ کے میرے باپ کو ڈانٹا کہ کیا بچے کو مار ڈالو گے؟ ڈاکٹر عبدالکریم کو میرے بے ہوش ہو جانے کی خبر کی گئی۔ وہ فوراً آئے، انہوں نے میری نبض دیکھی۔ خان صاحب گھبرائیے نہیں، میں دوا ساتھ لایا ہوں۔ اور 10-15 منٹ کے بعد مجھے ہوش آتے ہی میرے باپ نے مجھ کو سینے سے لگا کر ارشاد فرمایا کہ بیٹے میں نے شعر کہنے کی تجھ کو اجازت دے دی۔ شعر کی اجازت مل جانے کے بعد میری طبیعت بحال ہو چکی تھی۔ میں نے ذرا سا غور کر کے عرض کیا، ابا جان یہ شعر بہت آسان ہے، اس کے دوست نے وعدہ کیا ہے کہ آج میں آؤں گا۔ اب شاعر اس شش و پنج میں ہے کہ میں گل بچھاؤں کہ کلیاں، اگر وہ ٹھیک وقت پہ آنے والا ہے تو میں کھلے ہوئے پھول، اور اگر دیر میں آنے والا ہے تو میں کلی بچھا دوں۔ پہلا مشاعرہ یہ غالباً 1910 یا 1911 کی بات ہے کہ میں اپنے باپ کی صحبت میں حضرت مولانا رضا فرنگی محل کے مشاعرے میں سب سے پہلے شریک ہوا اور دنگ ہو کر رہ گیا۔ اب شمع میرے سامنے رکھ دی گئی، رعب محفل سے میں کانپ رہا ہوں۔ شعراء کی صفوں سے آواز آ رہی ہے، بسم اللہ صاحبزادے، لیکن صاحبزادے کا دم نکلا ہوا ہے، کیا مجال کے منہ سے ایک حرف بھی نکل سکے۔ اب میرے باپ مجھ سے فرما رہے ہیں، پڑھتے کیوں نہیں؟ پٹھان کا بیٹا تو 12 برس کی عمر ہی سے تلوار چلانے لگتا ہے، اور ایک تم ہو کہ تم سے غزل نہیں پڑھی جا رہی۔ میں نے پڑھا، اے نسیم صبح کے جھونکے، یہ تم نے کیا کیا؟ میرے مست خواب کی زلفیں پریشان ہو گئیں۔ میرے باپ میر کو غالب پر ترجیح دیتے، ہلکی پھلکی زبان میں شعر کہتے اور داغ کے شعر پہ عمل کرتے۔ کہتے ہیں اسے زبان اردو جس میں نہ ہو رنگ فارسی کا۔ علی گڑھ میں MAO کالج میں میرا داخلہ، سینٹ پیٹرز کالج آگرہ۔ ہیڈ ماسٹر نے مجھے مشورہ دیا کہ آگرہ کے سینٹ پیٹرز کالج میں داخل ہو جاؤں، وہاں سے کیمبرج پاس کروں اور سیدھا لندن چلا جاؤں۔ آگرہ پہنچتے ہی کالج میں ہمارا داخلہ ہو گیا۔ نانا کا محل چونکہ کالج سے بہت دور تھا، اس لیے ہم نے وہیں کالج کے پاس ایک مکان کرائے پہ لے لیا اور جی لگا کر پڑھنے لگے۔ ہمارے کورس میں شیکسپیئر کا ڈرامہ جولیس سیزر داخل تھا، اور میں اس ڈرامے پر اس قدر حاوی ہو گیا تھا کہ میرا پروفیسر یورپین طالب علموں سے کہا کرتے تھے کہ تم کو شرم نہیں آتی کہ لڑکا ہندوستانی ہو کر جولیس سیزر کے مطالب کو تم سے کہیں بہتر سمجھتا ہے۔ مجھ پر اس زمانے میں وہ چیز طاری ہو گئی تھی جس کو دینی اصطلاح میں نیک چلنی اور شاعرانہ اصطلاح میں بد چلنی کہا جاتا تھا۔ میرے باپ جب ہم لوگوں کو دیکھنے آگرہ تشریف لائے اور 3-4 دن قیام فرما کر لکھنؤ جانے لگے تو ہم لوگ آگرہ سٹی تک انہیں رخصت کرنے گئے، اور جب وہ گاڑی میں بیٹھ گئے اور گاڑی رینگنے لگی تو میرے دل میں یہ صدا آئی کہ ابا جی کو جی بھر کے دیکھ لوں کہ اب انہیں کبھی نہیں دیکھ سکوں گا۔ 6-7 دن کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے باپ کی لاش محمد علی چچا کی موٹر میں لکھنؤ سے
جا رہی ہے۔ میرا دل اس قدر زور سے دھڑکنے لگا کہ آنکھ کھل گئی، آنسو آ گئے آنکھوں میں۔ صبح کے 4 بج رہے تھے اور میں نیچے آیا اور اپنے دوست کو جگایا۔ دوسرے دن تار آئی ہے میرے باپ کا انتقال کا۔ تار بجلی کی طرح مجھ پہ گرا، چیخیں مار کر میں رونے لگا۔ یہ آباد کا قیام اور جائیداد کا انتظام۔ اس کے بعد میرے بھائی رئیس نے پڑھائی کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ رئیس موسیقی میں غرق ہو گیا اور میرا دوسرا بھائی ابرار کورٹ آف وارڈ کے مینیجر ہو گئے۔ میں اس زمانے میں پاؤں پھٹنے سے پہلے بیدار ہوا کرتا تھا اور حافظ کا دیوان گنگنا کر پڑھتا تھا، پھر نماز فجر ادا کرتا تھا اور تاروں کی سہانی چھاؤں میں نکل جاتا تھا۔ اس زمانے میں میرے محترم بزرگ حضرت اقبال نے بھی ایک طویل خط لکھ کر میری شاعری کی مدح سرائی فرمائی اور دل کھول کر داد دی، اور اسی کے ساتھ یہ بھی تحریر فرمایا کہ ہر چند میرے ساغر بالکل نئے ہیں لیکن ان میں شراب بھری ہوئی ہے وہی پرانی، اس لیے مجھ کو چاہیے کہ میں حافظ اور ٹیگور کی پیروی ترک کر کے فکری شاعری کی طرف آ جاؤں اور حافظ و خیام کی طرح تھپک تھپک کر سلانے کے عوض انسان کو جگانے کی جانب مائل ہو جاؤں۔ لیکن اس وقت میرا تخیل کا دھارا بڑے زور و شور سے تصوف کی پراسرار وادیوں کی جانب دھڑا دھڑ بہہ رہا تھا۔ ان کی نصیحت پہ عمل پیرا نہ ہو سکا اور میرا جی چاہتا تھا احتجاج کے طور پہ نماز چھوڑ دوں، مگر ہمت نہیں پڑتی تھی۔ آخر کار کہاں تک اپنے سے لڑتا۔ ایک روز نماز پڑھ رہا تھا کہ خیال آیا، ایسی نمازیں جن میں لب پر آیتیں ہوں اور دل میں شکایتیں کس مرض کی دوا ہو سکتی ہے۔ یہ خیال آتے ہی ایک توپ سی چلی میرے دل میں، میری عقل میرے سر سے نکل پڑی اور میرے سامنے کھڑے ہو کے مجھ کو چوج دکھانے لگی اور میں نے جھٹ سے نماز توڑ ڈالی۔ حجرے سے باہر آیا، حجام کو فوراً بلایا، داڑھی منڈوا دی، کپڑے اتار پھینک دیے، اچھا لباس پہن لیا، ٹمٹم منگائی، آدھے گھنٹے میں لکھنؤ پہنچ گیا۔ لکھنؤ پہنچتے ہی دن دہاڑے ایک نازنین کے کمرے پہ چڑھ گیا اور گانے سننے لگا۔ گانے سن کر کھانا کھایا۔ آغاز بادہ خواری۔ دنیا کی تمام باتوں میں سے 2 باتیں خصوصیت کے ساتھ ایسی تھیں کہ لڑکپن ہی سے مجھ کو ان سے شدید نفرت تھی۔ ایک تو ان میں سے تھی بادہ خواری اور دوسری تھی دروغ گفتاری۔ دروغ گفتاری سے اب تک نفرت ہے لیکن بادہ خواری اختیار کر چکا ہوں۔ میرے حالات کے ساتھ ساتھ میرے اس ہندوستان کے تہذیبی و معاشرتی حالات بھی سن لیجئے جس نے مجھ کو متاثر کیا اور سانچے میں ڈالا تھا۔ تہذیبی اعتبار سے اس وقت ہندوستان 2 رائے پہ کھڑا تھا، مشرقیت پہ قائم رہے یا مغربیت کی طرف مڑ جائے۔ فرنگیوں کے نقیب پنڈت مدن موہن اور سر سید احمد خان اپنے چیلی چپڑوں کے ساتھ مغربیت کے فروغ کی صحیح کر رہے تھے، لیکن اس وقت تک مشرقیت اس قدر چھائی ہوئی تھی کہ مغربیت ہر چند ابھرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی مگر قومی مشرقیت اس کا گلا دبا رہی تھی۔ کھیلوں میں بھی ہندوستانی کھیل یعنی گلی ڈنڈا، پتنگ، کبڈی، آنکھ مچولی، شطرنج، مرغ بازی اور بٹیر بازی اور تیتر بازی کام نواز تھا، اور فٹ بال، ہاکی، ٹینس، پنگ پونگ، بیڈمنٹن، تاش اور کرکٹ کو کوئی منہ نہیں لگاتا تھا۔ نواب صاحب کی بیگم ہو یا بیرسٹر صاحب کی بیٹر ہاف، دونوں بڑی سختی کے ساتھ پردے کی پابند تھیں۔ ڈولی اور پالکی کے سوا کوئی بی گھر سے باہر قدم نہیں رکھتی تھی، اور تو اور عورتوں کی آوازیں اور ان کا وزن بھی پردہ نشی تھا۔ لیکن مہاتما گاندھی جس وقت لنگوٹ باندھ کر میدان میں کود پڑے اور ہر طرف سے یہ آوازیں لگیں کہ تخت یا تختہ، آزادی یا موت، یا ایوان فرنگی مسمار یا تختہ دار،
گاندھی کی آندھی نے حکومت کے اوسان اڑا دیے۔ آخر کار حکومت نے ایک منصوبہ تیار کر لیا۔ پولیس اور فوج کے حلقے میں بجل بجا دیا گیا۔ ایک طرف تو جیلوں کے دروازے کھول دیے گئے، لاٹھیاں برسنے اور گولیاں چلنے لگیں، اور دوسری طرف ہندو اور مسلمانوں کے دینی رہنماؤں کو ہندو مسلم فسادات میں برپا کر دیا۔ اور اب کیا تھا؟ ہر طرف پکڑ دھکڑ کا ایک طوفان برپا ہو گیا، جیلیں بھری جانے لگیں۔ یہ غالباً 1918 کا واقعہ ہے کہ سب سے پہلے مستقیم نے مجھ کو گاندھی جی کی شخصیت اور تحریک آزادی کی اہمیت سے آگاہ کر کے کانگریس کے سالانہ اجلاس میں شریک ہونے کے واسطے احمد آباد بھیجا تھا۔ شام کے وقت احمد آباد پہنچا، ایک خیمے میں جا کے ٹھہر گیا۔ تھکا ماندہ تھا، کھانا کھایا، سو گیا۔ میں صبح ہوتے مولانا ابوالکلام آزاد کے پاس پہنچا، ان کے ساتھ چائے پی۔ مولانا آزاد کے ساتھ گاندھی جی سے ملا، اور میرے دل میں اس وقت یہ بات آئی کہ اس قدر ٹوٹے ہوئے جسم اور اس قدر بگڑے ہوئے چہرے کا آدمی دنیا میں کر ہی کیا سکتا ہے؟ ہندوستان کی آزادی اور گاندھی، یہ منہ اور مسور کی دال۔ لیکن جب مختلف مسائل پر انہوں نے زبان کھولی تو ان کی رائے کی صحت و اصابت اور ان کے لہجے کی پختگی اور صلاحیت نے یقین دلا دیا کہ ہندوستان کو جس مرد کا انتظار تھا وہ آ گیا ہے۔ اب ہمارے دن بہتر ہو جائیں گے۔ اتنے میں مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی، مولانا آزاد اور پنڈت نہرو آ گئے۔ نہرو نے مجھ کو گلے لگا لیا اور مجھ کو وہ زمانہ یاد آ گیا جب میں لڑکپن میں اپنے باپ کے ساتھ ان کے باپ کے مکان میں ٹھہرا تھا اور وہاں سب سے پہلے ان کو دیکھا تھا۔ اس وقت وہ بھی قیامت تھے اور میں بھی۔ اس کے بعد ہم سب پنڈال جانے کے لیے باہر آئے۔ اللہ اللہ، وہ ہندو مسلم اتحاد کا جوش و خروش، آنکھوں میں عزائم۔ کانگریس پنڈال میں قدم رکھا، حاضرین کے جوش و خروش کو دیکھا اور خون میرے بدن میں 3 کروڑ میل فی لمحے کی رفتار سے گردش کرنے لگا۔